وہ چند ایک زمینیں تھیں، کھجور کے باغات تھے، یا پھر کوئی کنواں تھا کہ جس کا نام فدق تھا. یہ اتنا سا معاملہ ہے، اور اس پر بین دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی دور حکومت میں، اپنی خلافت میں کبھی باغ فدق کے بارے میں بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ سیدنا صدیق اکبر کا بالکل درست تھا. اگر چند ہی کھجوریں تھیں تو حکومت کو اور صاحبان اقتدار کو ان کی کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ حکومت کو تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا چند کھجوروں کی. ایک بات اس کو قبول کرتے ہیں. حضرت فاطمہ فدق مانگنے آئی تھی، انہوں نے قبول کیا ہے. بی بی فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا. سیدہ فاطمہ زہرا یہ تو بات لے کر ہی نہیں آئی تھی کہ یہ میرے وراثت میں حق بنتا ہے، بلکہ یہ تحریر نامہ دکھایا تھا کہ یہ مجھے بابا نے ہبہ کیا ہے، یہ مجھے بابا نے ہدیہ دیا ہے. یعنی رسول کو یہ اختیار ہے. اہل سنت کے مورخ ابن سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں یہ روایت لے کر آتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 274 میں، کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا اور جناب عباس جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا آئے اپنا ورثہ لینے کے لیے، تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم کوئی بھی ورثہ نہیں چھوڑتے اور نہ ہی کوئی صدقہ چھوڑتے ہیں. وما کان النبی یقول فلا فقال علی، تو وہاں پر حضرت علی، کیونکہ حضرت علی ساتھ میں تھے. اگر تم وراثت کی بات کر رہے ہو تو قرآن تو یہ کہتا ہے وورث سلیمان و داود، سلیمان داود کے وارث تھے. اور پھر یہ کہنے لگے وقال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وارث چاہیے آل یعقوب میں سے، یعنی انبیاء کے وارث ہو سکتے ہو. جب یہ بات آئی تو وہ ہوا ہاکذا وانت واللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں فقال علی ھذا کتاب اللہ، انت یہ کتاب کہتی ہے. فسکتوا وانصرفوا، وہاں پر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انصراف کیا. اس صحیح بخاری میں اسی معاملے پر حضرت فاطمہ زہرا نے جب یہ دیکھا کہ نہ ہبہ کے عنوان سے مجھے یہ چیز دے رہے ہیں، نہ ترکے کے اور میراث کے عنوان سے یہاں سے مجھے چیز دے رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ بات سنی اور ان سے ناراض ہو کر چلی گئی. اگر آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت عثمان نے یہ فدق مروان کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ اگر یہ حکومت کا تھا تو کیونکہ مروان کو اس لیے دیا کہ مروان ان کے داماد تھے. یعنی حضرت عثمان بحیثیت خلیفہ فدق اپنی بیٹی اور داماد کو دے سکتے ہیں، اس سے مصارف نکالتے تھے، اس سے معاملات کرتے تھے. اور جب حضرت عثمان چلے گئے، مولا کائنات نے اس پر کلام کرتے ہوئے یہ جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں اگر میں یہ فدق واپس لوں گا تو یہ لوگ کہیں گے، جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ فدق باقاعدہ امت کا حق ہے، تو یہ امت مجھے قصوروار کہے گی اور کہے گی کہ دیکھو ابھی اپنا اقتدار اور حکومت آئی ہے، اب یہ اپنے حقوق واپس لینا شروع کرتے ہیں. تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں ظاہری عنوان سے کہ جس ہستی کا اس دنیا سے گزر ہو چکا ہے فاطمہ زہرا کا، مولا کائنات کے یہ جملے ہیں، یہ معاملہ اب میں اس ہستی کے حوالے کرتا ہوں اور یہ معاملہ اب اللہ کے ہاں اس کا قضیہ اور معاملہ ہوگا. اور آگے الحمدللہ فدق کا وہ معاملہ ہے جس نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور جس نے بتا دیا کہ ناحق پر کون ہے.